صفحہ نمبر 161۔ کاف، کان۔ کان کے اندر پانی خود بخود داخل ہو جانے سے یا قصدن ڈالنے سے صحیح روایت کے مطابق روزہ فاسد نہیں ہوگا، البتہ قصدن پانی ڈالنے کی صورت میں احتیاطاً ایک روزہ قضا کر لینا بہتر ہے۔ روزے کی حالت میں کان میں تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر روزے کی حالت میں خشک سفوف اور پاؤڈر وغیرہ دوا کے طور پر کان میں ڈالا ہے اور اندر تک پہنچ گیا ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر اندر تک نہیں پہنچا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور فاسد ہونے کی صورت میں قضا لازم ہوگی۔ تنکا یا سلائی وغیرہ کان کے اندرونی حصے میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان کا اندرونی حصہ شرعاً پیٹ کے حکم میں ہے۔ اگر تنکے وغیرہ سے کان کے باہر کے حصے میں کھجایا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ مظاہر حق جدید میں ہے، تنکے سے کان کھجلایا اور تنکے پر کان کا میل ظاہر ہوا اور پھر اس تنکے کو کان میں ڈالا اور اس طرح کئی مرتبہ کیا، تب بھی روزہ فاسد نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ عام طور پر کان کے باہر کے حصے میں ہی کھجایا جاتا ہے، اندرونی حصے میں نہیں۔ خلاصہ یہ کہ کان میں ڈالی ہوئی دوا اور تیل دماغ میں براہ راست یا بالواسطہ معدے میں پہنچنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ کریم لگانا، روزے کے دوران چہرے اور جسم پر کریم وغیرہ لگانا جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کفارہ، رمضان کا روزہ قصداً توڑنے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہے، اور ایک روزے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرنا چاہیے اگر یہ ممکن ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں تو 60 روزے مسلسل رکھنا واجب ہے۔ اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے 60 روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ جب کفارہ کے 60 روزے رکھے تو بلا ناغہ مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر درمیان میں ایک بھی ناغہ کیا اور صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سرے سے دوبارہ روزے رکھنا واجب ہو جائے گا، پچھلے روزوں کا اعتبار نہ ہوگا۔ اگر کسی عورت کو کفارے کے روزے کے درمیان حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے۔ حیض بند ہوتے ہی بقیہ روزے رکھنا شروع کر دے۔ مثلاً 20 روزے رکھنے کے بعد حیض آ جائے تو حیض سے پاک ہونے کے بعد صرف بقیہ 40 روزے رکھے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر جماع کے علاوہ دیگر وجوہات کی وجہ سے متعدد کفارے لازم ہوئے تو سب کا ایک کفارہ کافی ہے۔ اگر روزے کے دوران جماع کی وجہ سے متعدد کفارے لازم ہوئے تو ان میں تداخل ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک تداخل نہیں ہوگا، ہر روزے کا کفارہ الگ الگ رکھنا لازم ہوگا، اور بعض کے نزدیک تداخل ہوگا اور سب کفاروں کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہوگا۔ پہلے قول میں احتیاط ہے، دوسرے قول میں آسانی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر رہا ہے تو 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھلانا واجب ہے، چاہے ایک ہی دن میں صبح و شام 2 وقت کا کھلا دے، چاہے 2 دن میں صبح کے وقت یا 2 دن شام کے وقت یا عشاء و سحر کے وقت کھلا دے، درست ہوگا۔ لیکن ایک شرط یہ ہے کہ جن مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے دوسرے وقت بھی انہی مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اگر ایک وقت ایک مسکین کو اور دوسرے وقت دوسرے مسکین کو کھانا کھلایا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ اگر ایک مسکین کو مسلسل 60 روز تک صبح و شام 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا مسلسل 60 روز تک روزانہ نئے نئے مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلایا جائے، یا ایک ہی روز میں 60 مسکینوں کو صبح و شام 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، تینوں صورتوں میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جن مسکینوں کو کفارہ کا کھانا کھلایا جائے ان کا بھوکا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر پیٹ بھروں کو کھلایا تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا اور بھوکوں کو دوبارہ کھانا کھلانا لازم ہوگا۔ کفارے کا کھانا کھلانے میں تسلسل کی ضرورت نہیں، متفرق ایام میں کھلانے سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان کا روزہ قصداً کھا پی کر یا جمع کر کے توڑ دیا ہے تو ایک روزہ قضا کا اور 2 مہینے کے مسلسل روزے مزید رکھنے ہوتے ہیں، اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان میں کوئی ایسی چیز پیٹ میں پہنچائی جائے جس کے نافع ہونے کا خیال ہے، خواہ غذا ہو یا دوا، تو ایسی حالت میں روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ کفارے کے روزے رکھ رہی تھی
درمیان میں نفاس کی وجہ سے لگاتار روزے نہ رکھ سکی تو کفارہ صحیح نہیں ہوگا، شروع سے دوبارہ 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر دکھ بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے رہ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے 60 روزے شروع سے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر بیچ میں رمضان المبارک آ جائے تب بھی 60 روزے شروع سے دوبارہ رکھنے ہوں گے۔ کفارے میں تاخیر۔ کفارے کے روزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنی جلدی ہو سکے روزے رکھ کر کفارہ ادا کر لینا چاہیے۔ کفارے میں ضامن بنانا۔ اگر کسی نے دوسرے سے کہہ دیا کہ تم میری طرف سے کفارہ ادا کر دو اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور اس نے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو جائے گا، اور اگر ضامن بنائے بغیر کسی نے اس کی طرف سے 60 مسکینوں کا کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا نہ ہوگا۔ کفارے کی کل قیمت ایک فقیر کو دینا کافی نہیں۔ اگر کوئی شخص کفارہ نقد رقم سے ادا کرنا چاہے تو ایک مسکین کو ایک دن میں صرف 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے۔ اگر ایک مسکین کو ایک دن میں 2 وقت سے زیادہ کا پیسہ دیا جائے تو وہ صرف ایک دن کا ہی شمار ہوگا۔ اس لیے یا تو ایک مسکین کو روزانہ 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے دے، یا ایک ہی دن میں یا مختلف ایام میں 60 مسکینوں کو الگ الگ 2 وقت کے کھانے کا پیسہ دے دے۔ البتہ فدیہ کی رقم ایک ہی دن میں ایک مسکین کو جتنی بھی دے گا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کی ادائیگی۔ روزے کے کفارہ میں 60 دن ایک طالب علم کو دونوں وقت بٹھا کر پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے، مگر بٹھا کر کھلانا چاہیے، کیونکہ دینے میں ہر روز پوری مقدار 1.25 کلو ایک فطرہ کی بقدر یا اس کی قیمت دینے کی ضرورت ہے۔ کفارے میں آٹا یا اس کی قیمت دینا۔ اگر کفارہ ادا کرنے کے لیے 60 مسکینوں کو 2 کلو آٹا دے دے یا 60 مسکینوں کو 2 کلو آٹے کی قیمت کے برابر رقم دے دے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کفارے کی رقم سے مسجد، مدرسہ اور ہسپتال وغیرہ تعمیر کرنا۔ کفارے کی رقم مسکینوں کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے۔ کفارے کی رقم سے مسجد، مدرسہ اور ہسپتال وغیرہ کی تعمیر کرنا یا ہسپتال کی مشینری خریدنا یا تنخواہ دینا جائز نہیں ہے۔ کفارے کے روزے کی جگہ پر توبہ کرنا کافی ہے یا نہیں؟ کفارہ اور قضاء لازم ہونے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ضروری ہے۔ کفارے کے بغیر توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کفارے کا کھانا چھوٹے بچوں کو کھلانا۔ کفارے کا کھانا چھوٹے بچوں کو کھلانے سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ چھوٹے بچے سے مراد جو بالغ یا قریب البلوغ نہیں ہے۔ البتہ اگر چھوٹے بچوں کو کفارے کی مقدار کا مالک بنا دیا جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کلی کرنا۔ روزے میں بھی وضو کے دوران کلی کرنا درست ہے اور غسل جنابت میں فرض ہے۔ روزے میں وضو اور غسل کے بغیر صرف گرمی کی وجہ سے کلی کرنا بھی جائز ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ کلی کرتے وقت پانی حلق میں چلا گیا اور کلی کرتے وقت روزہ یاد تھا تو روزہ فاسد ہو گیا، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ اور اگر کلی کے دوران روزہ یاد نہیں تھا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں پانی کے اثرات رہ جانا۔ وضو، غسل یا کلی کے بعد منہ میں پانی کی جو تری باقی رہ جاتی ہے اس کو نکل جانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، مگر اس میں یہ شرط ہے کہ کلی کرنے کے بعد 1 یا 2 مرتبہ تھوک منہ سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ کلی کرنے کے بعد کچھ پانی باقی رہ جاتا ہے، لہٰذا 1-2 مرتبہ تھوک دینے کے بعد پانی باقی نہیں رہتا، ہلکی سی تری رہ جاتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کمائی، آمدنی باپ کو دینے والے کا صدقہ فطر۔ اگر جوان لڑکا اپنی آمدنی یعنی کمائی باپ کو دے دیتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تو اس پر بھی صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہے۔ کوئلہ۔ روزے کے دوران کوئلہ چبا کر دانت مانجنا منع ہے۔ اگر دانت مانجنے کے دوران کوئلے کا کچھ حصہ حلق میں اتر جائے گا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر ذرات حلق میں نہیں اتریں گے تو اترنے کے احتمال کی وجہ سے مکروہ ہوگا، اس لیے روزہ دار صبح صادق سے غروب آفتاب تک کوئلے سے دانت مانجنے سے پرہیز کرے۔ کھانسنا۔ خود بخود کھانسی آ جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
اگر آمدن کھانسنے سے کوئی چیز معدے سے حلق کے اوپری حصے تک آ جائے تو شوافے کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔